ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 28 ہم نے پڑھی تھی، اس کی گرامر ہم نے دیکھ لی ہے، اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ بڑی اہم آیت مبارکہ ہے اور میں اس پر تفصیلی بات کروں گا۔ تو آج انشاءاللہ اس آیت مبارکہ پہ تھوڑی سی تفصیلاً بات کرتے ہیں، اور میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ آپ جب قرآن پاک سمجھ کر پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو ہر چند آیات کے بعد ایک آیت آپ کو ایسی ملے گی کہ آپ اس پر رکنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور آپ غور و فکر کریں گے اس پہ۔ خود بخود وہ آیت آپ کو روک کے کہے گی کہ آپ ٹھہریں اور اس پر غور و فکر کریں۔ اور یہ آیت ان آیاتوں میں سے ایک ہے، اور جن آیات نے مجھ پہ سب سے زیادہ اثر کیا ہے ان میں سے یہ سب سے پہلی اور اہم آیت مبارکہ ہے۔ چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 28 کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار القرآن، قرآن خود ثابت کرتا ہے کہ یہ کلام برحق ہے اور من جانب خالق کائنات ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کلام کا ترہ امتیاز ہے۔ جو کوئی بھی غور و فکر کے ساتھ قرآن پڑھے گا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کلام کی عظمت و جلال کی وجہ سے قاری یہ یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ یہ کلام خالق کائنات کے وجود و قدرت پر بے شمار عقلی دلائل پیش کرتا ہے۔ زیر بحث آیا انہی دلائل میں سے ایک ہے۔ ان دلائل کو ایک صاحب علم نے انوار القرآن کہا ہے، یعنی قرآن کے روشن مینار۔ موت سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر وما لهم بذلک من علم ان ہم الا یظنون۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی زندگی دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ در حقیقت اس معاملہ میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ سورہ الجاثیہ ہے اور آیت نمبر 24 ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ناظرین اکرام، جو سورہ الجاثیہ کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں تو وہ لوگ ہیں جو نہ خدا کو مانتے ہیں اور نہ ہی اس اللہ خالق کائنات رب کائنات کی تخلیق کو مانتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو حادثاتی طور پر پیدا ہوئے ہیں اور حادثے کے طور پر مر جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اچھا، یہ تو وہ داہریہ لوگ ہیں، وہ تو غور و فکر کرتے نہیں۔ لیکن جو کافر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، اور جو مسلمان ہیں وہ بھی اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ کی نہیں مانتے، تو گویا یہ سارے کے سارے اس کفر میں مبتلا ہیں کہ جو کفر اللہ کا انکار کرتا ہے۔ اور اس سارے کفر کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 28 جو آج کی زیر بحث آیت مبارکہ ہے، اس میں یہ سارے جواب دیے ہیں۔ اور منطقی طور پر
اس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے، اور 5 چیزوں میں 2 موتیں اور 2 زندگیوں کا ذکر ہے، جن میں سے 3 چیزیں تو دنیا میں ثابت ہیں، ہر شخص مانتا ہے، اور ان 5 چیزوں میں سے 2 چیزیں وہ ہیں جو کہ نہ کسی نے دیکھی ہیں اور نہ ہی کسی کو کوئی تجربہ ہوا ہے ان کا۔ تو انشاءاللہ آج انہی باتوں پہ اور اس آیت پہ تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں مزید تفصیل کی طرف۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ: تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 28۔ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ اللہ کے وجود کا انکار، جس کا شکار مغربی ملکوں میں مسلمانوں کی اولادیں ہو رہی ہیں اور والدین بے بس ہیں۔ یعنی آج دیکھیں، مغرب میں جو لوگ شفٹ ہوئے ہیں اپنی دنیا سنوارنے کے لیے، آج ان کی اولادیں اس معاشرے سے متاثر ہو کر اللہ ہی کا انکار کر رہی ہیں، اور وہ والدین بے بس ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ ان کو قرآن پڑھائیں، ان کو قرآن کی اس آیت کی طرف توجہ دلائیں۔ یہ بڑی اہم آیت مبارکہ ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اسی گمراہی کو مٹانے کے لیے زبردست انداز اپنایا ہے۔ انسانی زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کا سفر ایک آیت میں سمجھا دیا ہے۔ ایک چیلنج کے طور پر 5 عقلی دلائل یا 5 عقلی دلیلیں انسان کے سامنے رکھ کر اسے غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ 2 موتیں اور 2 زندگیاں۔ پہلی موت وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، یہ پہلی زندگی۔ تو ایک زندگی اور ایک موت ہو گئی، یعنی پہلے موت اور اس کے بعد زندگی۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم یمیتکم، پھر تمہیں وہ مارتا ہے یا مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ تو یہ دوسری موت ثم یمیتکم، اور پھر دوسری زندگی ثم یحییکم۔ یہ دیکھیں ترتیب بڑی خاص ہے، پہلے موت پھر زندگی، پھر موت پھر زندگی، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ثم الیہ ترجعون، پھر اس کے سامنے تم پلٹائے جاؤ گے اور پھر اپنی زندگی کا حساب دو گے۔ میرے محترم ناظرین، یہ آیت مبارکہ زندگی کا جو فلسفہ ہے وہ سمجھانے کے لیے ہے کہ تمہیں زندگی میں اللہ نے ایک مقصد کے لیے بھیجا، تم کچھ بھی نہیں تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں ایک وقت دیا، اس وقت میں تمہارے امتحان کے لیے سارے لوازمات دیے، کتابیں بھیجی، انبیاء بھیجے، اور پورا ایک سلسلہ چلایا، اور جب ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو انہیں جو اللہ نے کتاب دی وہ رہتی دنیا تک ہر انسان کے لیے راہ ہدایت ہے۔ تو یہ سارا بندوبست اللہ نے اس لیے کیا کہ دنیا کی یہ چند دنوں کی زندگی، چند لمحوں کی زندگی، اس میں اپنے امتحان کو پورا کرو، اور پھر تمہیں وہ مارتا ہے، جو کہ ایک پروفڈ چیز ہے۔ یہ 3 چیزیں کہ وہ تم مردہ تھے، پھر وہ تمہیں زندہ کیا اس نے، اور پھر تمہیں مارتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں آنکھوں کے سامنے، ہر شخص ان کو جانتا ہے، مانتا ہے، کوئی بھی اس سے جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد اگلی چیز، وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ زندہ کرے گا، اس پہ انسان کو شک ہے، اور پھر اس کے سامنے تم کھڑے کیے جاؤ گے، حساب دو گے، اس پہ بھی شک ہے۔ لیکن جو شک کر رہے ہیں اور جو اس کا انکار کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اس کے انکار کی،
محض ان کا ظن ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہم جو اللہ کے دیے ہوئے کلام پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی دی ہوئی بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ موت کے بعد پھر زندگی ہوگی اور اس زندگی کے بعد دوبارہ حساب کتاب ہوگا، تو یہ 3 چیزیں تو زندگی میں پرووڈ ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور 2 چیزیں وہ ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور یہی امتحان ہے۔ یہی امتحان ہے کہ اس کے بعد تمہیں مر کے زندہ ہونا ہے، اور پھر امتحان کے بعد زندہ ہونے کے بعد اپنے دنیا کے اعمال کی جواب دہی دینی ہے۔ اگر یہ آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو انسان دنیا میں وہی کچھ ہو رہا ہے یا بنتا چلا جاتا ہے جو آج دنیا میں بیشتر مسلمان ہیں، جنہیں کوئی فکر نہیں کہ آخرت بھی آئے گی اور ہمیں اپنی زندگی کا جواب بھی دینا ہے۔ تو چلتے ہیں اس آیت کی اندر جو 5 چیزیں بتائی گئی ہیں، باری باری ان پہ قرآن سے جو دلیلیں آئی ہیں ان پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ کنتم امواتن، تم مردہ تھے، یہ پہلی بات ہے۔ اس زندگی سے پہلے انسان کیا تھا؟ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، سورہ الدہر ہے، پہلی آیت مبارکہ ہے۔ کیا انسان پر لا متناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کویشچن کے طور پر پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم ایسے وقت سے گزر کے نہیں آئے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، کسی کو نہیں معلوم کہ کون پیدا ہونے والا ہے، اور اس کو خود نہیں معلوم کہ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا، کدھر تھا، کس حال میں تھا؟ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے، کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے، کوئی جانتا نہ تھا کہ تم کیا ہو، کون ہو، کدھر ہو، تو اللہ نے تم کو زندہ کیا۔ دنیا کا کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں خود سے دنیا میں آیا ہوں یا میں اس سے پہلے کدھر تھا۔ فَأَحْيَاكُمْ، تو اللہ تعالیٰ جب انسان کو دنیا میں پیدا کرتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ محترم ناظرین، آپ نے غور کیا، یہ بڑی اہم آیت مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو تم اس حال میں تھے کہ کچھ نہ جانتے تھے۔ اگر میں اس وقت کو ادراک نہیں کر سکتا اور یقیناً نہیں کر سکتا تو پھر میں اپنے سامنے پیدا ہونے والے بچوں کو دیکھوں۔ روزانہ دنیا میں انسان پیدا ہو رہا ہے، کس حال میں پیدا ہوتا ہے کچھ نہیں جانتا، یہ سب کو معلوم ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں دل دیا، کان دیے، آنکھیں دیں۔ کان اس لیے دیے کہ سنو، روزانہ تمہیں قرآن سنایا جاتا ہے 3 وقت کی نمازوں میں، کیا کبھی غور کیا کیوں سنایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ تم اس کو سن کر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس دین کو سمجھو، اپنی زندگی کو سمجھو۔ لیکن ہم بدقسمت لوگ، بے نصیب لوگ، دنیا کے سارے علوم تو ہمیں آتے ہیں لیکن ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آنکھیں دیں، ان سے دیکھو، دنیا میں غور و فکر کرو۔ اللہ نے بے شمار چیزیں پیدا کیں، روزانہ موت اور زندگی کا سلسلہ چلا ہوا ہے، غور و فکر کرو کہ تمہیں بھی مرنا ہے۔ دل دیا، اس سے فہم حاصل کرو، اس میں اللہ کی ذات کو بساؤ، اس میں اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت پیدا کرو، اور اس میں اپنی آخرت کی فکر پیدا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی ایمان سے اس دل کو مزین کرو۔
سورہ النحل کی آیت نمبر 78 ہے۔ اس کے بعد اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارتا ہے یا مارے گا۔ موت سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ اور پھر دیکھیں موت کے بارے میں، جسے موت آ گئی وہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے وہ جو بک رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک، یعنی دوبارہ جب زندگی قائم ہوگی۔ سورہ المومنون آیت نمبر 99 اور 100۔ دیکھیے یہ ان داہریوں کو یہ جواب ہے کہ جو بھی داہریہ مرتا ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، یا جو کافر مرتا ہے، اور یا جو مسلمان بے دین بن کر زندہ رہتا ہے اور جب مرتا ہے تو پھر اسے سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ پھر وہ یقینی بات ہو جاتی ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، جسے دنیا میں ہمیشہ وہ ٹھکراتا رہتا تھا، ہمیشہ یہ گمان کرتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی کو کیا پتہ مریں گے تو کیا ہوگا۔ وہ اسی امید میں کہ کچھ بھی نہیں ہے زندگی گزارتا ہے، اپنی منچاہی زندگی، اور جب مرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب مجھے یقین آ گیا، اب مجھے واپس بھیج دیجئے، اب میں عمل کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے پیچھے برزخ ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ کوئی بھی دنیا سے جو مر گیا کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ اور یہ ہماری بڑی بدبختی اور بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے تو بزرگ آتے رہتے ہیں دنیا میں، سارے معاملات دیکھتے رہتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ان کے پیچھے برزخ ہے، کبھی واپس نہیں پلٹ سکتے۔ اگلا نقطہ ہے جی ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرتا ہے یا کرے گا۔ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ پاک دوبارہ انسان کو روز قیامت زندگی دے گا یا زندہ کرے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یک یہ سب اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ اور پھر اس کے بعد آخری نقطہ ثم الیہ ترجعون۔ اللہ کے حضور پیشی کا وقت۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا
इन्ना मुक़िनून। काश तुम देखो वो वक्त जब ये मुजरिम सर झुकाए अपने रब के हुजूर खड़े होंगे। उस वक्त ये कह रहे होंगे, ऐ हमारे रब, हमने खूब देख लिया और सुन लिया, अब हमें वापस भेज दे ताकि हम नेक अमल करें, हमें अब यकीन आ गया है। सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 11 और 12 है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या नक्शा खींचा है और फरमाया है, काश तुम उस वक्त को देखो कि जब ये मुजरिम अपने रब के हुजूर यूं गर्दनें झुकाए खड़े होंगे, शर्मिंदगी से खड़े होंगे, निदामत से खड़े होंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने देख लिया, रब्बना अबसरना, हमने सब कुछ देख लिया, मौत देख ली, कब्र की ज़िंदगी देख ली, हशर का ये लंबा दिन 50,000 सालों का दिन वो भी देख लिया, वसमेना, और हमने सब कुछ सुन भी लिया, जो दुनिया में सुनाया जाता था यहाँ भी वही कुछ सुन लिया। अब क्या होगा? फरजेना, अब हमें वापस भेज दे, नामल सालिहन, ताकि हम नेक अमल करें, इन्ना मुक़िनून, अब हम यकीन वाले हो गए। तो उस वक्त का यकीन कभी कबूल नहीं किया जाएगा। और जैसे पिछली आयत में बताया कि पीछे बरज़ख है, एक पर्दा हाइल है, कभी वापस नहीं पलट सकते। दुनिया का इम्तिहान गुजर गया, वो लम्हा, वो जो वक्त दिया गया था वो तुमने ज़ाया कर दिया। बड़े खुशनसीब लोग होंगे जो इस दुनिया के वक्त को ज़ाया नहीं करते, अपने इम्तिहान को समझते हैं और इस इम्तिहान पे पूरा उतरने की पूरी कोशिश करते हैं और अपने रब को राज़ी करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। यही बड़े खुशनसीब लोग हैं। और ये बदनसीब हैं जो वहाँ जाकर निदामत के साथ अपना सर झुकाए खड़े होंगे। गौर करें कि कहीं खुदा न खास्ता मैं और आप उनमें शामिल तो नहीं होंगे। ये हर शख्स अपने ऊपर गौर करे। आज वक्त है, ये लम्हा है गौर व फिक्र का। दो मौतों और दो जिंदगियों के बाद अगर कोई अल्लाह के वजूद को माने तो कबूल ना होगा। क़ालू रब्बना अमत्तना स्नतैनि व अहयैतना स्नतैनि फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना फ़हल इला ख़ुरूजिम मिन सबील ज़ालिका बिअन्नहु इज़ा दुइयल्लाहु वहदहु कफ़रतुम व इन युश्रिक बिही तुमिनू फल हुक्म लिल्लाहिल अलीय्यिल कबीर। सूरह अल-मोमिनून की आयत नंबर 11 और 12 है ये। आयत का तर्जमा, वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, तूने वाकई हमें 2 दफ़ा मौत और 2 दफ़ा ज़िंदगी दी, अब हम अपने कसूरों का एतराफ़ करते हैं, क्या अब यहाँ से निकलने की कोई सबील है? जवाब मिलेगा, ये हालत जिसमें तुम मुब्तला हो इस वजह से है कि जब अकेले अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था तो तुम मानने से इनकार कर देते थे, और जब उसके साथ दूसरों को साथ मिलाया जाता तो तुम मान लेते। अब फैसला अल्लाह बुजुर्ग बरतर के हाथ है। सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 11 और 12। नाज़रीन, आपने देखा कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि 2 मौतें हैं और 2 ज़िंदगियां हैं जो तुम्हें अल्लाह ने आज इस ज़िंदगी में बता दी कि एक दफ़ा तुम मौत की हालत में थे, तुम्हें ज़िंदा किया, फिर तुम्हें मारता है, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा। तो ये 2 मौतें और 2 ज़िंदगियां हैं। और यही क़यामत के रोज़ जब इस ज़िंदगी के इम्तिहान से नाकाम लोग जहन्नम में चले जाएंगे तो वो कहेंगे, या अल्लाह, हमने 2 मौतें देख लीं, 2 ज़िंदगियां देख लीं, अब एक ज़िंदगी और दे दे, या एक मौत ही और दे दे ताकि हमारा किस्सा ख़त्म हो जाए। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि दुनिया में तो एक बात तुमसे कही गई थी कि एक अल्लाह को मानो, एक अल्लाह के साथ ईमान रखो, एक अल्लाह को मान के उसके दिए हुए तरीके पे चलो, लेकिन तुमने इनकार किया और फिर अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करके जो गड़बड़ करते रहे तुम, उस पे तुम चलते रहे,
تو آج تو معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ کوئی مت سوچے کہ ہمیں وہاں پہ کوئی بچا لے گا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اس کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین، یقیناً آپ نے اس پوری آیت کو غور سے سنا ہوگا اور بہت ساری باتیں آپ نے سمجھ بھی لی ہوں گی۔ آخر میں پھر وہی پیغام کہ اس قرآن کو سمجھیں۔ یہ جو کوشش چل رہی ہے گرامر کے ساتھ قرآن کو سمجھانے کی، اس میں پوری توجہ کے ساتھ شریک ہوا کریں، غور سے سنا کریں اور اس کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ بھیج رہے ہیں اس کے پاس زیادہ وقت ہو اور وہ زیادہ احسن طریقے سے اس کو سنیں، سمجھے، سیکھیں اور پھر وہ بھی دوسروں کو سکھانے کی کوشش میں لگ پڑے۔ یہی مقصد ہے کہ جب تک ہم پورے مسلمان اور خصوصی طور پر ہمارے نوجوان اس قرآن فہمی کی طرف نہیں آئیں گے، وہ کبھی دنیا کے امتحان کو نہیں سمجھیں گے اور اس کی تیاری کبھی نہیں کریں گے، اور بلکہ اس سے یعنی اپوزٹ یہ کہ جو کچھ انہیں بتایا جائے گا اسی کے پیچھے چلتے رہیں گے، جو کہ نہ اللہ کے نبی نے سکھایا، نہ اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا۔ وہ ساری باتیں چل رہی ہیں، آپ کے سامنے سب کچھ ہے۔ آج کا معاشرہ کہاں تک پہنچ چکا ہے، قرآن فہمی سے نابلد ہو کر، اس قرآن کو نہ سمجھتے ہوئے ہم کہاں سے کہاں نکل گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ اس طرف آنے کی توفیق دے، اور یہ کوشش چل رہی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سنیں اور اس پہ عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن فہمی کی طرف آئیں، اپنی آخرت سنواریں اور ہمارے لیے، آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔